الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقنی فہما ثم اما بعد. جی میرے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، ایک قانون اٹل فیصل ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی مردوں میں سے کسی بھی ایک کے باپ نہیں ہیں، کے والد نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد ذکور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بچے تھے، بچپن میں لڑکپن میں اللہ کو پیارے ہوئے، دنیا سے اللہ رب العزت نے وہ اٹھایا. اور اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل انسانی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں سے ہے. جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نسل آگے بڑھتا ہے. تو آپ کے اس امت کے مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے والد نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس حوالے پر نہیں ہے کہ آپ کسی کے باپ ہیں، کسی صاحب کے، کسی پہلوان کے، کسی سردار یا کسی بڑے آدمی کے. ایسی کوئی بات نہیں. ولیکن رسول اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے کے ناطے آپ کی ایک الگ شان ہے. انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں پھر آپ کی ایک الگ شان ہے، وہ ہے خاتم النبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مقام و حیثیت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تک لا تفضلونی علی سائر الانبیاء، مجھے دیگر نبیوں پر فوقیت نہ دو، وہ بھی اللہ کے رسول اور میں بھی اللہ کے رسول، اور ہم ایک عائلہ سے، ایک کنبے سے. مگر فرمایا کہ یہ قرآن نے پھر بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز کو مکمل طور پر اس کے کن اور کیفیت کے ساتھ جانتا ہے. ہر چیز اللہ کے علم و قدرت میں ہے. تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت اور رسولانہ حیثیت ہے، کس حد تک اسے قبول کیا جائے گا، اس کو کس حد تک نعوذ باللہ مشکوک بنایا جائے گا، وہ سب اللہ کے علم میں ہے. پھر پکڑنے میں اللہ قادر ہے، کسی کو معاف نہیں فرما دیتا. اللہ نے جو قانون بنایا ہے اپنی ذات اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے پر، تعارف کے حوالے سے، وہ من وعن ماننے ہوں گے. تو یہ باتیں ہیں. پھر آپ کو بحیث اہل ایمان کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے اہل ایمان، اللہ کو یاد کر لیا کرو بہت زیادہ. اللہ کو یاد کرو اپنے قول میں، اپنے فعل میں اور زبان پر بھی اللہ اللہ یا تسبیحات پڑھتے ہوئے. ذکر کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ تسبیحات پڑھتے رہو اور جو دل میں آئے کرتے رہو، نہیں. اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اہم تقاضا اس کے احکامات پر چلنا ہے، اس کے حدود و قیود کو اپنانا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور اللہ رب العزت کی بے عیبی اور پاکیزگی بیان کر لیا کرو صبح اور شام، یعنی فل ٹائم. اللہ کا ذکر اور اللہ کی بندگی ایسا کام ہے کہ یہ انسان کو رہتی دنیا تک زندگی کے ہر لمحے میں کرنا ہے. ہوش و حواس میں جب ہے تو اس کا، جیسے میں نے عرض کیا کہ صرف زبان میں اللہ اللہ یا تسبیحات پڑھنا ذکر نہیں ہے. آپ کا ہر عمل جو اللہ کے قانون کے مطابق ہے وہ بھی ذکر میں شامل ہے، اور اصل ہدف بھی وہی ہے. اللہ سے غافل نہ رہو
یعنی اس کی غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور اس کی رحمتوں کا اپنے آپ کو حقدار بناؤ گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔